پاکستان کا 76واں یوم آزادی ہے اور اس میں کسی ایک فرد کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہاں پر ایک پوری جماعت اور ہر فرد نے، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ان ستاروں میں کسی کی روشنی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن بعض ستارے ایسے بھی ہیں جن کی ذوفشانی تو بہت ہے، لیکن لوگ ان کی ذوفشانی سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ان کے نام سے اس طرح واقف نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک ستارہ ہماری سرزمین سیالکوٹ میں اصغر سودائی تھا۔ اصغر سودائی نے اپنی ابتدائی زندگی میں زمانہ طالب علمی میں ہی ایک ترانہ لکھا تھا جو پاکستان کی بنیاد بن گیا، اور وہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جہاں تک اس ترانے کے حوالے سے ہے، سودائی صاحب کی زبان سے جو میں نے سنا ہے کہ کسی ہندو سے ان کی بحث ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ تم کیا پاکستان، کیا ہے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو وہ جب آئے تو ان کے ذہن میں یہ بات گونج رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور اس وقت وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے بتاتے ہیں کہ بلندی کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا کر، اور ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ ترانہ جو ہے ہر بچے کی زبان پر، اور پاکستان کے بچوں میں جو ایک کسی چیز کو بڑھانے کے لیے سائنس میں سائنسدان جو ہیں کیمیا گر عمل انگیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز میں ڈال جائیں، جو عمل ہو رہا ہے، ری ایکشن ہو رہا ہے، وہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ یہ ترانہ ایک عمل انگیز تھا جو ہر نوجوان، بوڑھے، جوان کے دل میں جب آیا تو وہ ایک عمل انگیز کی طرح کام کرتا تھا۔ لیکن یہ اتنی معروف شخصیت، اتنا جن کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تحریک میں، جن کی سیالکوٹ کی فارمیشن میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ آج جس طرح انہیں یاد کرنا چاہیے ویسے یاد نہیں کیا جا رہا۔ سر، ہمارے سیالکوٹ ٹی وی کا جو خصوصی آج کا پروگرام ہے اصغر سودائی صاحب کے نام ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور ہمارے سیالکوٹ ٹی وی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سیالکوٹ ٹی وی کے بارے میں تو میں نے ابھی آپ ہی سے سنا ہے، آج تو لانچ ہاں کیا گیا؟ آج لانچ کیا گیا، اچھا دن ہے، آج ہی ہمارا وزیر اعظم بھی لانچ ہو رہا ہے، آج ہی سیالکوٹ ٹی وی بھی لانچ ہو گیا، اور آج ہی کے دن پاکستان بھی معرض وجود میں آیا۔ جی، سودائی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ دیکھیں، ایک تو پاکستان کے حوالے سے بات ہو گئی، یہ سیالکوٹ جو ہے اس میں سودائی صاحب کوئی بھی کسی طرف بھی چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں سودائی صاحب ہمارے استاذ ہیں۔ میرے تو باقاعدہ استاذ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں۔ استاذ میرے شاعری میں ہیں کیونکہ جب میں کالج میں پہنچا تو وہ ریٹائر ہو چکے۔ سودائی صاحب کی ساتھ محفلوں میں، نجی محفلوں میں بہت ساری باتیں انہوں نے مجھے ایسی بھی کہی ہوئی ہیں کہ یہ آن دی ٹیبل صرف گفتگو ہے، یہ کسی اور سے کسی مجلس میں کرنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شیئر کی جا سکتی ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک کالج کی بنیاد رکھی انہوں نے، علامہ اقبال کالج، اور بڑی کٹھنائیوں سے گزر کر، بڑی مشکلات سے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک کمرے سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ یہ جو پودا تھا یہ تناور درخت بن گیا، اور پھر یہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر پاکستان کی ترقی میں آج بھی وہ قائم و دائم ہے، آج بھی وہ پاکستان کی ترقی میں۔ اور بہت سارے دوستوں سے جب بات ہوئی تو ایسے بھی دوستوں سے ملاقات ہوئی جو براہ راست سودائی صاحب کے علم سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے۔ میری سودائی صاحب سے جب ملاقات پہلے ہوئی، ان کا نام تو میں نے سنا ہوا تھا، تو وہ ڈائریکٹر تھے ایک سکول کے، میں روزانہ ان کے پاس جاتا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی شخصیت شاید مجھے وقت دے یا نہ دے، جی جی جی
لیکن جب ان کے پاس گیا انہوں نے بٹھایا، چائے منگوائی، چائے پلائی، پھر گفتگو ہوئی، پھر میں نے شعر سنائے، پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ ہماری بحث، مشاورت اور میری اصلاح کرتے اور اکثر وہ میرا انتظار بھی کرتے تھے اچھا کبھی اس نے آنا ہے استاد شاگرد کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ میں نے چائے پینی تھی، میں نے پی نہیں کہ تم آؤ گے تو اکٹھے پئیں گے۔ واہ واہ واہ، بڑی وہ ایک محبت ہے۔ کالج میں یا اسکول میں یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ چائے پینے کا، جی 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 تو چائے منگواتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار فلاں بندہ آئے گا تو اس کے ساتھ چائے پینی ہے، جی تو یہ ان کی بڑی محبت تھی، وہ سب سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ اور اس کے بعد ہماری جو نشست ہوا کرتی تھی، بیٹھک، وہ 3 مختلف مقامات پہ ہوتی تھی۔ پہلے ایک پیراڈائز ہوٹل تھا، وہاں پر بھی ہم بیٹھتے تھے لیکن بہت کم، پھر اس کے بعد امیلیہ ہوٹل میں تو ہم بہت بیٹھے ہیں۔ امیلیہ ہوٹل کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر اسٹیشن پر بیٹھا کرتے، آہستہ آہستہ میرے دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے لگے، اور جہاں پہ سدائی صاحب بیٹھے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی آ کے اور بھی بیٹھ ہی جاتا، جی جی جی، کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ، مستفید ہونے کے رونق لگی رہتی تھی۔ ہاں، ان کی بہت ساری عادتیں بڑی یونیک تھیں، منفرد تھیں۔ ایک تو وہ چلتے تھے تو پیدل سفر کرتے تھے، اگر کسی گاڑی والے نے یا موٹر سائیکل والے نے، وہ زمانہ ایسے ہی تھا، کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے، بلکہ جب میں نے انہیں اپنی کتاب کی تقریب پر صدارت کے لیے دعوت دی تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے لے کے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں آ جاؤں گا، اچھا اچھا اچھا، اور وہ پیدل ہی چلتے ہوئے آ گئے، اور پیدل ہی چلتے ہوئے چلے گئے۔ درویش منش، خالص محبت کرنے والے انسان تھے۔ یہ علامہ اقبال کالج تو ان کا بہت بڑا، ایک چھوٹا سا اور تعلیمی حوالے سے جی جی واقعہ ہے کہ جب وہ ڈائریکٹر کالجز ہو کر یہاں سے گئے جی تو ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پہ وہ سکول یا کالج بننے نہیں دیتے تھے، تو ایک وڈیرے نے کسی دوسرے وڈیرے کے علاقے میں زمین خریدی، تو وہاں پر انہوں نے ادارے کی بنیاد رکھی، اور وہ آگے بندوقیں وغیرہ اٹھا کر اچھا کہ ہم تو نہیں بننے دیں گے۔ تو سدائی صاحب نے کے ساتھ بیٹھے، بات کی آہستہ آہستہ، انہوں نے کہا کہ یہ اب گورنمنٹ نے منظور کر دیا، سیکشن کر دیا ہے، تو یہ بن جانا ہے، اچھا اگر آپ وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے دشمنی لی ہے، تو اگر آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے تلکے میں زمین خریدیں اور آپ بھی ادارہ بنوا دیں۔ تو اس طرح 2 اداروں کی بنیاد وہاں پہ رکھی۔ ابھی بڑے خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہے تھے سدائی صاحب کے، میں 2 شعر کہتے ہیں کہ پھول کو یوں نہ لگا منہ کے غضب ہو جائے، واہ، پھول کو یوں نہ لگا منہ کے غضب ہو جائے، واہ، اونچائے گل کو تو ہوس ہے تیرا لب ہو جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں۔ اور یہ بھی امکان ہے بنیاد کا پہلا پتھر ساری دیوار کے گرنے کا سبب ہو جائے۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ عقل کا پردہ تہذیب کہاں تک اصغر، آدمی اصل میں دیوانہ ہے جب ہو جائے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ اچھا، یہ اپنے بعد ایک نئی نسل کو تیار کرنا یہ بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ جی جی تو ہم جب بھی جاتے تھے تو سدائی صاحب ہمیں کم ہی کلام سناتے تھے، اکثر کہتے تھے یار کوئی نئی چیز لکھی ہے تو سناؤ، تو ہم جو چیز لکھی ہوتی تھی سناتے تھے، اور ہمارا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ نظر کر دیں، وہ اصلاح فرما دیں۔ لہٰذا مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دن میں نے ایک غزل سنائی، اور اس غزل کا جب آخری شعر پڑھا تو بغیر کچھ کہے سدائی صاحب اٹھ کے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کیفیت طاری ہو گئی ان کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے، تو کہنے لگے یار وہ آخری شعر مجھے بھول گیا ہے، اچھا میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہا، وہ مجھے پھر سناؤ۔
فلک سے ٹوٹ کے گرنے لگے ستارے بھی. واہ واہ. اور وہ شعر تھا کہ عدید جہاں تو میری کب سے مجھ کو چھوڑ گئی، صلیب عمر سے کوئی مجھے اتارے بھی. تو اس میں اور بھی شعر تھے، لیکن یہ شعر جب سنا تو اٹھ کے چلے گئے اور کہا یہ آخری شعر سناؤ. تو میں نے دوبارہ سنایا تو پھر وہ چلے گئے. تب ہمیں سمجھ آیا کہ وہ چونکہ ان کا ساتھی انہیں چھوڑ چکا تھا تو وہ یاد تو آتی ہے. اور شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، جی جی. سینسیٹیو جسے کہتے ہیں، بہت حساس ہوتا ہے. ذرا ذرا سی بات، اور جو شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے اس کی یاد، جیسے آپ بڑی دیر کے بعد نظر آئے ہیں تو بچھڑنے والوں کو ہم لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں. انسانی فطرت بھی ایسی ہی ہے. تو سدائی صاحب کی شاعری کے حوالے سے بھی جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن ان کی بقا کے لیے ان کا ایک ترانہ، جیسے ایک شعر سے انسان زندہ رہتا ہے، ان کا ایک ترانہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ رہنے والا ہے. جب تک پاکستان کی بقا رہے گی تب تک یہ ترانہ رہے گا، تب تک اصغر سدائی کا نام بھی رہے گا. اور یہ المیہ ہے بھی، آپ نے مجھے ان کی وہ قبر کی جو تصویر دکھائی وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ پوری قوم کی میراث ہوتے ہیں، پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے بے آسرا بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. اور جتنے لوگوں نے بھی اس پاکستان، جس سے یہ لوگ بہت مستفیض اور مستفید ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں نے بھی اس کے کنٹریبیوشن میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو ان کے کردار کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے. ہمارے سیالکوٹ والے سدائی صاحب کو نظر انداز کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی نہیں، لیکن 3 4 5 یہ اتنی تقاریب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے شخص کو اکثر یاد کیا جانا چاہیے، ایسے شخص کو نظر انداز. اور یہاں پر جو اور بھی کچھ مسائل ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور چونکہ وہ شاعر نہیں تھے تو کہنے لگے کہ میں کراچی گیا تھا تو وہاں پہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. تو میں نے کہا میں سیالکوٹ سے آیا. کہتے اچھا آپ سیالکوٹ سے آئے ہیں، وہ شہر جہاں پہ اصغر سدائی ہے. آپ نے اصغر سدائی کو دیکھا ہے. یہ لوگ دنیا میں اس قدر محبت کرتے ہیں. اور ہم سیالکوٹی، سدائی صاحب بہت سارے لوگ تو واقف بھی نہیں ہوں گے، ترانے سے سب واقف ہیں، لیکن اصغر سدائی سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور صرف واقف ہونا کافی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنا چاہیے. یہ لوگ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، بچوں کا فرض ہے ان کی دیکھ بھال کریں. اور جو لوگ پوری قوم کے لیے زندگی گزارتے ہیں، قوم کا فرض ہے، جو لوگوں نے ملک بنانے میں اپنا کردار، ملک کا فرض ہے کہ ان کی قبروں کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے. اور میں آپ کے اس چینل کے توسل سے یہ اگر یہ بات صاحب اقتدار تک جائے تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے نام کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اس کو برقرار کیا جائے، اس کو بحال کیا جائے، اس کی تقدیس اور اس کا احترام ان کی قبر کے حوالے سے بھی اور ان کے نام کے حوالے سے بھی، جو سیالکوٹ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. علامہ اقبال سکول تو انہوں نے نام رکھا تھا، اب کوئی ایسا سکول بھی ہو جس کا نام اصغر سدائی رکھا جائے، ایسی سڑک، ایسا سکول، ایسا علاقہ، تو ان کے نام پہ بھی نام رکھا جانا چاہیے.